گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے تعاوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کچھ باتیں گوشہ گزار کی گئی تھی۔ مسلم شریف کے اندر اسی طرح نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف فرماتے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی آسمان میں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نظر اوپر اٹھا کر دیکھا تو فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا، اللہ کے نبی میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو 2 نور ایسے دیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ 2 نور ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ جو بندہ ہر آیت پڑھے گا تو اللہ اس کی ہر دعا قبول کرے گا، کیونکہ اس کے اندر دعا ہی سکھلائی گئی ہے۔ کسی بھی چیز کا آغاز جس چیز کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں فاتحہ کہتے ہیں، چونکہ قرآن کریم کا آغاز بھی، اس کی ابتدا بھی، اس کا افتتاح بھی اس مبارک اور جامع سورت سے کیا گیا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کی توحید کو اور خدا اور بندے کے رشتے کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، ثابت کیا گیا ہے۔ بندہ عابد ہے تو خدا معبود ہے، بندہ حاجت مند ہے تو خدا حاجت روا ہے، کائنات پرورش کی محتاج ہے تو اللہ تبارک تعالی رب پروردگار ہے۔ انسان دین اور دنیا کی ہر برائی کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مکلف ہے، تو اللہ تبارک تعالی دنیا اور آخرت کی نعمت سے سرفراز کرنے والی ذات ہے۔ قرآن کریم کی پوری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے جوڑ دیا جائے اور وہ ہدایت پا لے۔ گویا کہ قرآن کریم سورہ فاتحہ یہ ایک اجمال ہے اور پورا قرآن کریم اس کی تفسیر اور اس کی توضیح اور اس کی تشریح ہے۔ جو چیز کمالات کا مجموعہ ہوتی ہے تو اس کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ اب چونکہ کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہوتا جو ان سارے کمالات کو حاوی ہو اور اس کے اندر سارے کمالات آ جائے، اس لیے جس چیز کے کمالات زیادہ ہوتے ہیں اس کے نام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، چونکہ اللہ کے کمالات جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے کمالات بھی بہت سارے ہیں۔ جیسے ایک انسان کے بہت سارے کمالات ہوتے ہیں تو اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص اگر حافظ ہو، عالم ہو، مفسر ہو، محدث ہو تو اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، محدث ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ مختلف کمالات کا مجموعہ ہے، تو اس سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً اس کے 12 نام ذکر کیے ہیں۔ چند نام میں آپ کے سامنے اس کے پیش کرتا ہوں۔ ایک نام اس سورۃ الفاتحہ کا سورۃ الصلاۃ بھی ہے، جو کہ نماز کی ابتدا اسی سورہ شریفہ سے کی جاتی ہے۔ نماز میں قرات اسی سورہ شریفہ سے شروع کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ ہے، اور حدیث پاک میں اس کو الصلاۃ کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو یعنی فاتحہ کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر رکھا ہے۔ 3.5 آیتیں اس سورہ شریفہ میں 7 آیتیں ہیں کل، تو 3.5 آیتیں اس کے اندر اللہ کی صفات کا بیان ہے اور 3.5 آیتوں میں بندے کی دعا کا ذکر ہے۔ ایک نام۔ دوسرا نام اس کا سورۃ الحمد ہے۔ حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے، آگے میں اس کی وضاحت کروں گا الحمدللہ رب العالمین کے اندر کہ حمد کس کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا نام اس کا فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کا دیباچہ، مقدمہ، اس کا خلاصہ۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہی مکمل صورت بیک وقت نازل ہوئی، اور نماز کے اندر قرات بھی اسی سورہ شریفہ سے شروع کی جاتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے فاتحۃ الکتاب۔ ایک نام اس کا ہے ام الکتاب، ام کے معنی آتے ہیں عربی میں ماں کے۔ اب چونکہ ماں سے اولاد وجود میں آتی ہے، فروع وجود میں آتی ہے، تو اس سورہ شریفہ کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کو پورے قرآن کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو کہیے کہ قرآن کریم کا متن سورہ فاتحہ ہے اور پورا قرآن اس کی شرح ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ الشفا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے پیش کی تھی کہ سورہ شریفہ کو سورۃ الفاتحہ کو انہوں نے پڑھ کے مریض پہ دم کیا تو اللہ کے حکم سے اس کو شفا حاصل ہو گئی۔ اس سورت کا نام سورۃ الکنز بھی ہے کہ اللہ نے ہر خزانہ اس کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ سورت کا نام سورۃ الوافیہ بھی ہے، یعنی ہر چیز کے لیے کافی اور وافی بس یہی سورت ہے۔ اس لیے کتابوں کے اندر ایک لطیفہ بلکہ ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی ابتدا کے شروع میں با کا لفظ ہے، بسم اللہ کے اندر با ہے، اور قرآن جہاں پہ ختم ہو رہا ہے والناس میں اس کے آخر میں سین ہے۔ با اور سین کو ملا دو تو بنتا ہے لفظ بس، یعنی انسان کے لیے بس یہی قرآن کریم ہے، اور اس کا الٹا کرو تو بنے گا سب، یعنی سب کچھ اسی قرآن کے اندر ہے۔ اور اس کا نام رقیہ بھی ہے، چونکہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کے اگر مریض پہ دم بھی کیا جائے گا یا کسی پہ جھاڑ پھونک بھی کی جائے گی قرآن کی آیات کو پڑھ کے تو اللہ اس کو ضرور اس سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کا نام سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی بار بار دہرائے جانے والی کتاب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دی جو بار بار دہرائی جاتی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح اساس القرآن بھی اس کا نام ہے۔ یہ چند نام میں نے آپ کے سامنے اس کے بیان کیے ہیں۔ اب الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا۔ اس کائنات کے اندر جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ تعریف در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ہوگی، اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف کرتا ہے۔ ہم کسی بلڈنگ کی تعریف کریں کہ یہ بڑی عالیشان بلڈنگ ہے، خوبصورت بلڈنگ ہے، تو بلڈنگ کی تعریف کرنا یہ در حقیقت بلڈنگ کو بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو جب بھی اس کائنات میں کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ کائنات کو بنانے والے اور کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے۔ حمد کہتے ہیں کسی کے ذاتی کمالات کو تعظیم کے طور پر اپنے قول سے یا اپنے فعل سے سراہنا، یعنی اس کی تعریف کرنا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ ذاتی کمالات ہیں، اور بندوں کو جو کمالات ملے ہوئے ہیں، دوسروں کو جو کمالات حاصل ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین ہے۔ اس لیے کسی کی کوئی تعریف نہیں، ساری تعریف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں دوسری صفت اللہ کی بیان فرمائی رب العالمین، کہ جو رب ہے پرورش کرنے والا ہے سارے جہاں کا۔ رب کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، پھر اس کو وجود میں لانے کے بعد اس کی بقا کا سامان مہیا کرنا تاکہ وجود میں آنے کے بعد وہ چیز ختم نہ ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ مرحلہ بمرحلہ تدریجاً اس کو کمال کے درجے تک پہنچانا، منتہا تک پہنچانا۔ یہ 3 کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کو رب کہا جاتا ہے، یعنی پرورش کرنے والا۔ اب یہاں پہ عالمین کا لفظ اللہ نے کہا کہ تمام عالم کا، آسمان ایک عالم ہے، زمین ایک عالم ہے، اس کے اندر مخلوقات جتنی بھی ہے، انسان ہے، جنات ہے، فرشتے ہے، چاند، سورج، دریا، ندی، نالے، یہ سب ایک ایک عالم ہے۔ بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 40,000 عالم ہیں۔
تو ہر عالم کی پرورش کرنے والا فقط ایک اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر رب العالمین کہہ کر اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہر لمحہ ہر گھڑی یہ کائنات اللہ کی ربوبیت کی پرورش کی محتاج ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا ہو، بس اب از خود ہی پورا نظام کائنات چل رہا ہے اور کائنات کو اللہ کی پرورش کی ضرورت نہ ہو، جیسا کہ بعض فلاسفہ اور ملحدین کا یہ غلط خیال ہے، ان کا نقطۂ نظر ہے۔ ان کے اس نقطۂ نظر کی تردید کے لیے قرآن کریم میں بار بار اللہ نے اپنی شان ربوبیت کا ذکر کیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر ہم اس کے اندر غور کریں گے رب العالمین کے اندر، تو در حقیقت یہ ایک دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہے؟ تو اس کی دلیل بیان کی کہ رب العالمین چونکہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، ان کا پروردگار ہے، ان کا پرورش کرنے والا ہے، ان کا پالن ہار ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس کے اندر یعنی رب العالمین کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے، اگر ہم غور کریں گے تو بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ انسان کے خیال میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کائنات کے اندر بہت سی چیزیں اور بہت سے واقعات ایسے وجود میں آتے ہیں جس کے اندر کوئی تعریف نہیں ہوتی، جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کسی کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو ان سارے واقعات کے اندر کوئی تعریف کا پہلو نہیں ہے۔ پھر یہ کس طریقے پہ کہا کہ اس کائنات میں جب بھی کسی کی تعریف کی جائے گی ساری تعریف اللہ ہی کی ہے۔ اس کائنات میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کے اندر منفی پہلو ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی تعریف کا پہلو نہیں ہوتا، تو رب العالمین کہہ کر اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ چونکہ اس کائنات میں ہم جس واقعے سے رنجیدہ ہوتے ہیں، غم کھاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تعریف کا پہلو نہیں ہے، یہ ہم اپنی چھوٹی سی عقل کی محدود دائرہ جو اللہ نے ہمیں چھوٹی عقل دی، اس محدود عقل کے ذریعے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تعریف کا پہلو نہیں ہے، اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، جس کی وجہ سے ہم غم کھاتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں اور طبیعہ خاطر ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان غور کرے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو سارے عالم کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس لمحہ اس کائنات کے لیے کون سی چیز مصلحت کے مطابق ہے، پھر اسی مصلحت کے مطابق اللہ وہ کام کرتے ہیں۔ مثال میں آپ کو ایک اس سے مثال پیش کروں، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو، بچے کو اگر کوئی پھوڑی پھنسی نکل جائے تو ڈاکٹر اس کو کاٹ کے آپریشن کر کے اس پھوڑی پھنسی کو نکالتا ہے، بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، ہم دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیا ہم یہ کہیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ بچے کے لیے فی الحال ابھی یہی چیز مفید ہے، اس کے حق میں یہی چیز فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کائنات کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، مصلحت ہے، اور عین اسی وقت مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے کائنات میں وہ چیز اور وہ واقعہ وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ تفسیر کبیر کے اندر امام راضی علیہ الرحمٰن نے اس آیت پاک کی تفسیر کے در الحمدللہ کی تفسیر کے در ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ پہلے امام راضی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ امام راضی بہت بڑے مفسر گزرے، انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی، کئی جلدوں کے اندر ہے، جس کا نام ہے تفسیر کبیر۔ ایک مجلس کے اندر انہوں نے ایک بات بیان کی اور بات کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر تقریباً 10,000 سے زیادہ مسائل ہیں۔ سورہ فاتحہ میں تقریباً 10,000 سے زیادہ مسائل ہیں۔ تو حاسدین ہر زمانے کے اندر اللہ والوں کے حاسدین تو رہتے ہیں، اور قیامت تک ایسے رہیں گے۔ یہ تو کسی حاسد تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا سورہ فاتحہ میں 10,000 الفاظ اور حروف نہیں ہے تو 10,000 مسائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امام راضی علیہ الرحمٰ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے پھر قرآن کریم کی تفسیر لکھنا شروع کیا اور فقط اعوذ باللہ کے اوپر انہوں نے 10,000 سے زیادہ مسائل بیان کی۔ اب اس ایک آدمی کے ذہن کے اندر اتنے مسائل آئے تو اگر جاننے والے قرآن کریم کے عالم اگر اس آیت پاک کی تفسیر کریں گے یا اس آیت کو تفسیر لکھیں گے تو کتنے سارے مسائل ان لوگوں کے ذہن میں آئیں گے۔ بس اس ایک آدمی کے ذہن کے اندر اتنے مسائل آئے
تو امام راضی علیہ الرحمٰن نے اس کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ. وہ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے. یہ بغداد کا بہت بڑا دریا ہے. جب جا رہے تھے دیکھا کہ آگے آگے ایک بچھو جا رہا ہے. تو امام راضی علیہ الرحمٰن کے دماغ میں آیا، خیال میں آیا کہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز جو حرکت کرتی ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے تحت وہ چیز حرکت کرتی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اللہ کا کوئی کام کسی مقصد کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو لامحالہ یہ بچھو بھی کسی مقصد پہ جا رہا ہوگا، کسی کام کے لیے جا رہا ہوگا. تو آج میں اس کا تعاقب کرتا ہوں، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں. اب ان کے دماغ میں آیا، ان کے خیال میں آیا. چنانچہ امام راضی علیہ الرحمٰن نے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا. آگے آگے بچھو ہے اور پیچھے پیچھے امام راضی علیہ الرحمٰن جا رہے ہیں. جاتے جاتے ایک جگہ پہ جا کے بچھو نے اپنا رخ موڑ لیا اور سمندر کے کنارے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. تو امام راضی علیہ الرحمٰن بھی وہاں پہ جا کے کھڑے ہو گئے. اب دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت بڑا سمندر ہے یہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کچھوے کو بھیجا سمندر کے اندر، جو چھلانگ لگاتا ہوا آیا اور اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ بچھو کھڑا تھا اسی جگہ پہ آ کے یہ کھڑا ہو گیا. اب بچھو چھلانگ لگا کے کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا. گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سمندر پار کرانے کے لیے ایک کشتی کی شکل بھیج دی. اب امام راضی علیہ الرحمٰن نے تو یہ دل میں ٹھان لیا تھا، یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے اس کا تعاقب کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں پہ جا رہا ہے. چنانچہ انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی کرائے پر لی اور وہ بھی اس میں بیٹھ کے سمندر پار کرنے کے لیے چل پڑے. بچھو سمندر کے اندر تیرتا ہوا دوسرے کنارے پہ پہنچا. جب دوسرے کنارے پہ بچھو کچھوا کھڑا ہوا تو بچھو اس کی پیٹھ سے اتر کے خشکی پہ چلا گیا. اب امام راضی علیہ الرحمٰن بھی وہاں پہنچ گئے. اب یہ بچھو کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں، اس کی منزل کہاں پہ، لیکن چونکہ انہوں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے. اب یہ چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچا جہاں پہ ایک آدمی سویا ہوا تھا. تو امام راضی علیہ الرحمٰن کے دل میں خیال آیا کہ شاید جا کے اس کو ڈسے گا اور اس کو کاٹے گا. لیکن وہاں پہ جا کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے اس آدمی کے سرحانے کھڑا ہے اور اپنا فن پھیلائے اس کو ڈسنے کی تیاری میں ہے. اتنے میں یہ بچھو اس کے پاس پہنچا اور اس کے فن پہ ایسی ڈنک ماری کہ جس کی وجہ سے وہ تیور کھا کے زمین پہ گرا اور وہیں پہ مر گیا. اب بچھو وہاں سے چل گیا. یہ آدمی وہ تو سویا ہوا ہی ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہاں سے کہاں اس کو بھیجا. جب یہ بیدار ہوا تو اس کو تو بچھو نظر آ رہا ہے، تو اس پتھر لے کے اس بچھو کو مارنے کے لیے دوڑا. تو امام راضی علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ وہ اس کو مت مار، یہ تیرا محسن ہے کہ اس نے تیری جان بچائی، ورنہ یہ سانپ تجھے ڈسنے کے لیے تیار تھا. اگر یہ ڈس لیتا تو تو مر جاتا، تیری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا. اس کو تو پتہ نہیں، اس کو تو بچھو نظر آیا. تو یہ بچھو اس کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آیا تھا. کیونکہ ہم تو سمجھتے کہ یہ موذی جانور ہے، یہ تکلیف دینے والا جانور ہے، چلو اس کو مار دو. تو اس کائنات کے اندر جو چیزیں ایسی نظر آتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اور عین جس وقت واقعہ وجود میں آتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے تو اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت اس وقت کار فرما ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی چھوٹی عقل کے اندر اس کو نہیں سمجھ پاتے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا. اسی لیے ایک ایمان والے کا یہ ایمان ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے. اس لیے ہمارا ایمان والے کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو بھی حالات آئے اور تکلیف آئے اس کے اوپر اس کو صبر کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تکالیف کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر ہم کو صبر کی ترغیب دی ہے. ایک بات. دوسری بات الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. یعنی جتنی بھی تعریفیں کائنات کے اندر ہوگی وہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہوگی. ہر مذہب کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں گزرا جس کے اندر اللہ کی تعریف کرنا نہ سکھایا گیا ہو. لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا نامی آپ کا اسم گرامی احمد ہے. احمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا.
اس لیے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے زندگی کے ہر عمل سے اللہ کی حمد کو جوڑا ہے۔ کھا کر فارغ ہو تو اللہ کی حمد کرو، سو کر اٹھو تو اللہ کی حمد کرو، بیت الخلاء سے استنجا سے فارغ ہو کر آؤ تو اللہ کی حمد کرو، یہاں تک کہ کسی مصیبت میں بھی گرفتار ہو جاؤ اور اس کی میزان پرسی کی جائے تو بھی اللہ کی حمد کرو، یعنی الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر وقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مومن کی زبان کو اللہ کی حمد سے تر کیا، ایک کسی مذہب میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی دوسری اور تیسری صفت بیان فرمائے، رحمان اور رحیم۔ رحمان کے اندر 5 حروف ہے اور رحیم میں 4 حروف ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، کہ اللہ کی رحمت دنیا کے اندر سب کو عام ہے، چاہے اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مومن ہو یا کافر ہو، اللہ کی رحمت سب کے لیے دنیا کے اندر۔ اور رحیم کا تعلق آخرت سے، کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مہربانی آخرت میں فقط مومنین کے ساتھ خاص ہوگی۔ بس 2 آیتیں میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی اور اس کی مختصر تشریح اور توضیح آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا ظالمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن، يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔